پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا قرآن حکیم اس بات کی تائید کرتا ہے کہ سعودی عرب مکہ اور مدینہ کی رویت کو اختیار کر لیا جائے. سو اس سلسلے میں ہم وہ مشہور آیت اپنی نگاہوں کے سامنے جب لاتے ہیں تو وہ آیت فیصلہ کر دیتی ہے. آیت کریمہ اس طرح ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ یہ چاند، یہ ہلال، یہ تمام عالم کے لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل ہے اور حج کے لیے بھی ٹائم ٹیبل ہے. اگر اس آیت کریمہ کو منطقی قیاس میں ڈھالا جائے تو قیاس یوں بنتا ہے کہ میقات عالم چاند ہے، یہ صغرا ہے، اور چاند میقات حج ہے، یہ کبرا ہے. اور منطق کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ اس میں حد اوسط صغرا اور کبرا کے اندر چاند ہے. چاند کو جو کہ حد اوسط ہے صغرا اور کبرا کے اندر، اس کو اگر گرا دیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میقات عالم میقات حج ہے. تمام دنیا والوں کے لیے ٹائم ٹیبل حج کا ٹائم ٹیبل ہے. دنیا کے تمام لوگ اپنا ٹائم ٹیبل حج کے ٹائم ٹیبل کو سامنے رکھ کر کے اختیار کریں، بنائیں. اس کو جیومیٹریکل انداز میں یوں بھی بول سکتے ہیں، دو ایکویشنز بنا کر کے کہ دا کریسنٹ مون از دا ٹائم ٹیبل فار دا پیپل آف دا ورلڈ. یہ تو پہلا ایکویشن ہوا. دوسرا، دا کریسنٹ مون از دا ٹائم ٹیبل فار دا حج. اور یہ جیومیٹری کا قاعدہ ہے کہ اگر دو ایکویشنز میں LHS برابر ہو تو اس کا RHS برابر ہوتا ہے. وہاں بھی نتیجہ یہ نکلا کہ A is equal to B and A is equal to C. لہذا آڑا ضرب کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ B is equal to C. پروفڈ ہو جاتا کہ میقات عالم میقات حج ہے. جو ٹائم ٹیبل حج کا ہے وہی ٹائم ٹیبل دنیا کے تمام لوگوں کے لیے. یہ تو قرآن حکیم کا فیصلہ ہے. اس آیت کریمہ کو میں نے پہلے منطقی قیاس میں ڈھالا اور اس کے بعد میں نے اسے جیومیٹریکل انداز سے پروف کیا. دوسری چیز، بیہقی کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، روایت اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفۃ یوم یعرف الامام والاضحى یوم یضحی الامام والفطر یوم یفطر الامام. رواه البیہقی فی السنن الکبری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے، اضحیٰ اس دن ہے جس دن امام اضحیٰ کرتا ہے، اور رمضان کے روزے اس وقت پورے ہو جاتے ہیں جس دن امام رمضان کے روزے پورے کرتا ہے. غور فرمائیے، اس حدیث کا پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ عرفۃ یوم یعرف الامام، کہ عرفہ کا دن وہی ہوگا جس دن امام عرفہ کرے گا. لوگ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو متعین کر لیتے ہیں. 9 ذی الحجہ یہ عرفہ کا دن ہے. حدیث میں 9 ذی الحجہ کے تعلق سے عرفہ کہاں ہے؟ اتنا ہی کہا گیا ہے کہ عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے. اور بعض لوگ جو ہلال موحد کے قائل نہیں ہیں اور ہماری مخالفت دنوں رات کرتے رہتے ہیں اور بلا دلیل ہمارے خلاف انہوں نے کچھ پمفلٹ بھی شائع کیے ہیں، ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے.
ان کی باتیں قرآن و سنت سے قطعاً میل کھاتی نہیں ہے. گھبراہٹ میں یہ لکھ گئے ہیں کہ اگرچہ ہندوستان کے اندر 8 تاریخ ہو اور سعودی کے اندر 9 تاریخ ہو تو ہم 9 تاریخ کو عرفہ کریں گے. یعنی ہم اپنے ہندوستان کی تاریخ کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ 9 تاریخ کا اعتبار کریں گے. جب عرفہ کے تعلق سے ہم سعودی کے عرفہ کو معتبر مانتے ہیں تو پھر ہلال کے تعلق سے سعودی کی رویت کو ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ تضاد بیانی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں وہ خود اس مسئلے میں پریشان ہیں اور یہ مسئلہ ان کے اوپر واضح نہیں ہے. ایک خاص بات اور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی گئی کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو آتی ہے. بتائیے یہ طاق رات ایک ہی دن پوری دنیا کے اندر آتی ہے، یہ رات پوری دنیا کے اندر ایک ہی مرتبہ آتی ہے، یا الگ الگ ملکوں کے اندر الگ الگ راتوں کے اندر آتی ہے؟ اگر لوگ یہ کہیں کہ ہندوستان کے اندر لیلۃ القدر ایک رات کو ہوتی ہے اور سعودی کے اندر لیلۃ القدر دوسری رات کو ہوتی ہے تو یہ اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر کی رات ایک ہی ہے، لیلۃ القدر ایک ہی ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ہی رات لیلۃ القدر ہے، مختلف راتیں نہیں ہیں، ورنہ لیل کی جمع لیالی لائی جاتی.